وہ کلام کا اپنی زندگی میں نہیں لیتا ہے۔ اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے جو دولہا دلہن کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی کے ریلیٹیو ہوتے ہیں، وہ بھی یہ پرابلم کھڑی کر، یار اسی تہاڈے گھر گئے ہیں تو تیری بڈھی نے سانو کی چاہ پانی نہیں پوچھا۔ یہ معمولی سی بات ہے، لیکن یہ زواج کا بیڑا گرک کر دیتی ہے۔ اس شخص کے اندر ایک کڑوا بیج بو دیا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میرے پیکیا نو میرے یارہ دوستوں نے پوچھے دی نہیں ہے، لا میں پوچھا۔ اس طرح بعض کا لڑکی کا گھر والے بھی کیا کہتے تیرا بندہ تو سانو پوچھتے نہیں، جدو کہ جدو گھروں باہر نکل جاتا کہنا مینوں کام پیا۔ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا جب ایک دوسرے کے سسرال والے آتے ہیں تو بیوی کی یہاں تو سردر شروع ہو جاتی ہے اور شوہر کا بہت سارے کام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، اور پھر عزیز جو ہوتے ہیں، جو اتنے سمجھ نہیں رہتے ہیں، پھر وہ اور زیادہ اس معاملے کو پش کرتے ہیں، اپ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر ازواج خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں بڑی معمولی ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، روزانہ ہمارے ساتھ باتوں کا واسطہ پڑتا ہے، لیکن آپ کے ازواج کو ناکام بنانے کے لیے یہی باتیں سب کچھ ہیں۔ خدا کے خادم پاس تصویر ایک جوڑے کا بیان کر رہے تھے، اور وہ جوڑا روز لڑتا تھا، یہ سچ ہے، لیکن ان کے اندر ایک خوبی تھی کہ جب وہ لڑتے تھے، جب وہ برتن وغیرہ توڑ لیتے تھے، تو پھر وہ کسی نہ کسی خادم کو فون ضرور کر دیتے تھے۔ یہ ان کی خوبی تھی، لڑ کر رہتے بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بیوی لڑی ہے تے چھڑے یانے تے چلو جی اپنے پیکے، یا بندہ گھر چھڑ کے توڑ گیا، رہندے ہوتے سندوں میں۔ ان کی یہ خوبی تھی، لیکن اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ ان کے ازواج کو ناکام بنایا جا رہا تھا۔ ہم دونوں کا قصور نہیں ہے، دونوں کا قصور نہیں ہے، ان کے ازواج کو ناکام بنایا جا رہا تھا، اور اس طرح سے ناکام کیا جا رہا تھا کہ انہیں یہ چیز کھلائی گئی تھی اس عورت کو، کیونکہ جب اس کے اندر بدروہیں ظاہر ہوئی تو جب وہ بولی تو اس نے بتایا کہ ان پر یہ جادو کیا گیا تھا، یہ سپیل کیا گیا تھا کہ یہ اپنی ازواجی زندگی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور نہ تو ماں باپ کا قصور ہے، نہ سسرال والوں کا قصور ہے، نہ شوہر کا قصور ہے، اور نہ ہی بیوی کا قصور ہے، بلکہ ان پر یہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گنتی کی کتاب میں ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ بلعام نبی کو بلایا گیا، اور اس کا بلانے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے۔ آج کل جو جادوگر ہیں، جو ڈیول کے لوگ ہیں، جو ابلیس کے لوگ ہیں، وہ ایماندار جوڑوں پر سپیل کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، ایسے اٹیک کرتے ہیں کہ تاکہ یہ جوڑے برباد، یہ بگڑ جائیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو سکے، تاکہ مسیح کا بدن ترقی نہ کر سکے۔ اس لیے اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، کہیں ہماری زندگی میں کوئی ایسی کرس تو نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ لعنت بھی پیچھا کرتی ہے، بعض اوقات یہ پیچھے کرس ہوتی ہے کہ جوڑے اچھے، بعض اوقات بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے خاندان میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے باپ نے بھی 2 شادیاں کی، اس کے دادا نے بھی 3 شادیاں کی، ان کے پورے رشتہ داروں میں ایک نسل میں دوسری نسل سے تیسری نسل سے، کیونکہ لکھا ہے جو کرس ہے یہ 4تھی پوچھ تک چلتی ہے۔ تو بہت سارے خاندانوں کے اندر یہ بگاڑ پایا جاتا ہے کہ وہ شادیاں کرتے رہتے ہیں، یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، خدا کی مرضی ایک شوہر اور ایک بیوی ہے۔ اور بعض کا بہت سارے خاندانوں میں یہ پرابلم پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر مسکیریج ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، اور ان کے پیچھے بہت ساری ناپاک ارواح ہوتی ہیں، بلیک اسپرٹ ہوتی ہیں، جو کہ ازواج کو خراب کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو شوہر اور بیوی ہے یہ خدا کے ساتھ چلنے ہوں، اور ان کی ازواجی زندگی سے خدا کے نام کو عزت اور جلال مل رہا ہوں۔ ایک بعض اوقات اس لیے بھی رشتہ ازواج ناکام ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو، جنہوں نے کہتے پنجابی چ تانے مار دے رہندے نے، تو آج تک کی بنایا ہوئے، کدی اور بندے نے ویکھی وہ کی ہوندا سی تے اج کی بنا لیا انہیں۔
انہیں کوٹھی بھی لے لی, انہیں گڈی بھی لے لی, انہیں کول بینک بیلنس. میں کہ بیوی اپنے شوہر کو تانے مارتی رہتی ہے, اور صرف بیوی تانے نہیں مارتی ہے بلکہ شوہر بھی اپنی بیوی کو تانے مارتا رہتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو رد کرتے رہتے ہیں, ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں. تو کی کیتا, تو کی کیتا, تو کی کیتا, اور تو جو لڑتے رہتے ہیں. کبھی کامیاب, کبھی خوشی ان کی زندگی میں نہیں آتی. کبھی یہ تانا, اگر آپ کا شوہر کامیاب ہے بیوی کامیاب ہے, اگر شوہر ناکام ہے تو بیوی بھی ناکام ہے, کیونکہ ہر مرد کے پیچھے جو کامیاب مرد ہے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی ازواجی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں. ایک بہت ضروری بات جو ہماری ازواجی زندگی میں فیلئر کا سبب ہو سکتی ہے, اور وہ ابارشن ہے. بہت سارے مسیحی لوگ, ہمارے بہن بھائی ابارشن کے حق میں ہیں اور وہ ابارشن کرتے ہیں. لیکن خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام اس کو منع کرتا ہے. یہ گناہ ہے میرے عزیزوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, یہ گناہ ہے اور یہ قتل ہے. یہ قتل ہے. اور جب شریعت کے احکام دیے گئے تو وہاں پر یہ بات کہی گئی, اور تو خون نہ کرنا. بہت سارے ازواج اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ وہ قاتل ہیں. اس بات کو یاد رکھیں, پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے, اور تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے. ہم معمولی سمجھتے ہیں, چلو فلانے کلینک پر چلے جاؤ, فلانے دائی کے پاس چلے جاؤ. بہت ساری ہماری بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا بدن خراب نہ ہو, یہ کر لیتے ہیں, ایسا کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں. اپنے بدن کو سماٹ رکھنے کے لیے ایسے بچوں کو ماں کے پیٹ ہی میں مار دیا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے. اگر خدا کے کلام میں دیکھیں, یرمیہ 5 میں لکھا ہے, اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا, میں تجھے جانتا تھا, اور تیری ولادت سے پہلے میں تجھے مخصوص کیا. کتنی خوبصورت بات ہے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں اس بات کے لیے پریشان ہو گیا کہ تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا. پتہ نہیں ہم کتنے مخصوص لوگوں کو قتل کر چکے ہیں. کبھی غور کیا؟ ہو سکتا ہے جو آنے والا بیبی ہے, جو آنے والا بیٹا ہے, جو آنے والی بیٹی ہے, وہ خدا کی ممسوح. یہ مقصود کیا اس بات پر, خدا آپ کے گھر میں ایک مقصود کو لا رہا تھا, ایک سرونٹ آف گاڈ کو لا رہا تھا, لیکن وہ ماں کے پیٹ ہی سے نہیں نکلا تو ہم نے اس کا ختم کر دیا. اس لیے اس گناہ سے باز آئیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ گناہ ہے. نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں کو بتائیں کہ بارشن گناہ ہے. اور پاکستان میں اگر امریکہ میں دیکھا جائے تو امریکہ میں اس کی جو آج پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 47% ہے. 47% امریکہ میں ابارشن ہو رہے ہیں. اور اگر پاکستان میں آج سے 2-3 سال پہلے یہ صرف 3% تھی, 3% تھی, اور آج یہ 5 to 7% ہو چکی ہے. 2-3 سالوں میں یہ ریشو بہت بڑھ گئی ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے. اور کلیسیا بھی, ایماندار لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں, اور وہ گناہ کرتے ہیں, اور اس گناہ کی سزا بعض اوقات ان کی ازدواجی زندگی میں ان کو ملتی ہے. اس لیے ہم نے اس گناہ سے باز آنا ہے. میرے اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا ازواج سے پیار کرتا ہے, خدا محبت کرتا ہے. ابھی ہم پڑھ رہے تھے شروع کی شادی کو اور آخری شادی کو, برا کی شادی کو ہم دیکھتے رہے, آدم اور حوا کی شادی کو دیکھتے ہیں. اب سوال ہمارے سامنے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ازواج کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں؟ کون سی بات ہے کہ جس سے ہمارا ازواج خوبصورت بن سکتا ہے؟ اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں تو ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے. کانے گلیل میں ہمیں ایک شادی نظر آتی ہے, اور آپ اس شادی کی ساری ہسٹری سے واقف ہے, تو کئی بار آپ نے اس پر کلام سنا. اور وہاں پر لکھا ہے کہ ایک شادی تھی, اور وہاں پر لوگ مے پی رہے تھے جو اس دور کا مشروب تھا. یہاں پر کلیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگ اس بات کو جائز سمجھتے ہیں شراب پینا, اور ہم پاکستان میں رجسٹرڈ شرابی ہیں, لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نشے باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جب سمسون نے پیدا ہونا تھا تو سمسون کو
یہ بات بیان کی گئی اور شمشون سے یہ بات، اس کے ماں کو یہ بات بتائی گئی کہ تو نے کوئی نشہ آور چیز نہیں پینی، اور شمشون کو بھی اس بات سے منع کیا گیا تھا کیونکہ وہ خدا کا نذیر تھا۔ ہم بھی خدا کے نذیر ہیں، ہم ایک مقدس قوم ہیں، ہم ایک شاہی خانوں کا فرقہ ہے، اس لیے کسی قسم کا نشہ ہمیں الاؤ نہیں ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مشروب یعنی کہ میں جب لوگوں میں پلائی جا رہی ہے تو وہاں پر زہر ہے کہ وہاں پر شوہر بھی ہے اور وہاں پر بیوی بھی ہے، اور وہاں پر وہ جن کی شادی ہوئی ہے، ہم اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ ایک دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو وہ دونوں خوش ہوں گے۔ جن کا ولیمہ ہو وہ خوش ہوتے ہیں، ہر طرف چہروں پر رونق ہوتی ہے، خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں، دلوں میں خوشی ناچ رہی ہوتی ہے، بندی کے بہت سارے ارمان ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جوڑا بھی خوش ہے، شادی میں مسرور ہے، وہ شادی سے انجوائے کر رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں، لوگ کھا پی رہے ہیں، ایک دوسرے کا مبارکباد دے رہے ہیں، ہر طرف خوشی ہی خوشی کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک وہاں سے میں ختم ہو جاتی ہے، اس جوڑے کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ اب ان کے چہروں پر خوشی نہیں ہو سکتا، ان کے چہروں پر پریشانی نظر آ رہی، دکھ نظر آ رہا، کرب نظر آ رہا، کیونکہ انہیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب ہماری اس پروگرام میں ختم ہو گیا، ہماری سارے لوگوں کے سامنے ناک کٹ جائے گی، شرمندگی ہمیں اٹھانا پڑے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک اور بھی مزیدار بات تھی کہ وہاں پر یسوع مسیح، اس کی ماں اور اس کے شاگردوں کی دعوت ہے۔ اب یہ سارے حالات یسوع مسیح کے سامنے ہیں، یسوع مسیح ان تمام حالات کو دیکھ رہا ہے، سارے حالات یسوع مسیح کے سامنے ہیں۔ اس نے اس پہلی خوشی کو بھی دیکھا، جب میں ختم ہوگی اس کو بھی دیکھا، اور اب ان کی کیا نیڈ ہے، کیا چیلنج ہے، اس نے اس کو بھی دیکھا۔ یسوع ان کے ازدواج میں تھا، یسوع ان کے ولیمے پر مدعو کیا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یسوع کے آنے سے نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یسوع کے آنے سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک عام پانی میں بن گیا، ایک عام پانی میں بن گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، صرف خاندان کے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن موضع ہو چکا تھا، ایک عام پانی ایک خاص پانی میں تبدیل ہو چکا تھا، اور ویسا پانی تھا، ویسے ہی میں تھی جو پہلے نہیں پیائی گئی، اس میں کا ٹیسٹ پہلے نہیں کیا گیا، لیکن جب یسوع نے وہ میں پلائی، جب یسوع نے وہ موضع کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر آدمی انجوائے کر رہا ہے، پھر سے وہ جوڑا انجوائے کرنا شروع ہو گیا، پھر سے ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ میرے عزیزو، آج بہت سارے ایسے ہی جوڑے ہیں جن کی ازدواجی زندگی کی میں ختم ہو چکی ہے، پانی کوئی شکل نہیں، کوئی ذائقہ نہیں، کوئی رنگ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے جوڑے ہیں، شاید 50 سال ہو گئے، شاید 20 سال ہو گئے، شاید 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کی ازدواجی زندگی میں کوئی بھی ذائقہ نہیں ہے، ان کی ازدواجی زندگی پھیکی پڑی ہے، وہ پریشانی سے اور کرب سے بھرے ہوئے ہیں۔ شاید وہ رات کے پہرے میں اپنی ماں کو کوستی ہے یا وہ اپنے باپ کو کوستا ہے۔ وہ برکت جو ان کی ازدواجی زندگی میں ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، دکھ ہی دکھ ہے عمر بھر، اور اس کی 80 سال عمر ہے تو 80 سال اس نے وہ دکھ سہنا ہے۔ بہت سارے شوہر اور بیوی اسی وجہ سے اس دکھ میں زندگی گزار رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے، اعتقاد نہیں ہے دونوں کو، پھیکی زندگی ہے، ہر وقت شک رہتا ہے کہ شاید میرا شوہر کسی کے ساتھ پھر رہا ہے، شاید کسی کو فون کر رہا ہے، اور ہر وقت شک کرتا ہے کہ شاید میری بیوی کا کسی کے ساتھ رابطہ ہے۔ دونوں شاید اسی وجہ سے بہت سارے راستے سے ہٹ گئے ہیں، شاید شوہر نے کسی جگہ پر اپنا دل لگا لیا ہے اور بیوی نے کسی جگہ پر اپنا دل لگا لیا ہے، دونوں ایک دوسرے کو تبار نہیں کر رہے بلکہ دوسرے ساتھیوں پر تبار کر رہے ہیں،
اور زواج کو خراب کر رہے ہیں. اکٹھے ہیں, ان کا کمرہ ایک ہے, ان کا بیڈ ایک ہے, لیکن وہ ایک نہیں ہے میرے عزیزوں. ان کی زواجی زندگی پھیکی ہے. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, اگر آپ کی زواجی زندگی پھیکی ہے میرے عزیزوں, تو آج ہی یسوع کو جو آپ کی زندگی میں موضع کر سکتا ہے, اونلی جیزس کرائسٹ, اونلی جیزس کرائسٹ, وہ آپ کو یہ موضع دے سکتا ہے. آپ پتہ نہیں کتنے سالوں سے دکھ اٹھا رہے ہیں, آپ روز لڑتے ہیں, بہت سارے جوڑے روز لڑتے ہیں, روز لڑتے ہیں. صبح ان کا سٹارٹ ہی لڑنے سے شروع ہوتا ہے, سٹارٹ ہی لڑنے سے شروع ہوتا ہے, روز لڑتے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی ازدواجی زندگی میں اگر آپ یسوع کو دعوت دیں گے تو یسوع آپ کے ازدواج کو کامیاب کر سکتا ہے. وہ آپ کی پھیکی ازدواجی زندگی کو مزیدار بنا سکتا ہے اگر یسوع آپ کی ازدواجی زندگی میں ہے. میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ جب دو جوڑے یہاں پر آئے, جب انہوں نے اس بات کا کہا کہ آج تک ہم نہیں لڑے. تین جوڑے آئے, انہوں نے کہا کہ لڑے. میں دل سے ان کی شکرگزاری کر رہا تھا, اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا کہ اگر ہو سکے تو ایک چوتھا جوڑا بھی ساتھ ملا لیں. میرے عزیزو, یہ ایک خوبصورت ریلیشن ہے, یہ خوبصورت ریلیشن ہے. اگر آپ کا ساتھی اچھا ہے, آپ دونوں اچھے ہیں, تو اگر آپ یعقوب کی طرح اپنے گھر سے لاٹھی لے کر آئے تھے تو خدا اس کے بعد آپ کو سرفراز کر سکتا ہے, اور اس کی زندہ مثال میں. بھائی سائیکل کہہ رہے تھے, سائیکل بھی میں نے دریا کر لی تھی, پنڈو تو سانو سائیکل بھی نہیں لگی. لیکن جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو میرے عزیزو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. نہ تو آپ بے اولادے رہتے ہیں, اور نہ ہی آپ معاشی طور سے بے برتے رہتے ہیں, اور نہ ہی خدا کا روح آپ سے جدا ہوتا ہے. اپنی ازدواجی زندگی میں اپنے مسیحا کو شامل کر لیجیے, اور صبر تو ہم سے کام لینا شروع کر دیجیے. ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہ سمجھے میرے عزیزو. خدا نے آپ کو جوڑا ہے, خدا نے آپ کو ایک کیا ہے, اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ازدواجی زندگی سے خوبصورت زندگی کوئی نہیں ہے. یہ اب ہی آپ یہاں پر پیراڈائز میں رہتے ہیں, آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ خدا نے آپ کو جوڑا ہے, اور خدا کی ذات آپ کے ازدواج کی گواہ ہے. اگر آپ روز لڑتے ہیں, آپ کی زندگی پھیکی ہے, تو آپ اپنے خدا کو جلا نہیں دے رہے ہیں, بلکہ آپ بدنامی کر رہے ہیں. اگر آپ کی ازدواجی زندگی اچھی ہے, شوہر صبر کرتا ہے, بیوی صبر کرتی ہے, دونوں پیار کرتے ہیں, دونوں تحمل کرتے ہیں, تو آپ کی شادی مزیدار ہے. میرے عزیزو, آپ اس لیے زمین پر ہیں, آپ کے جوڑے اس لیے زمین پر ہیں, آپ خدا کا جلال ظاہر کریں. آپ خدا کا مسکن ہے میرے عزیزو, آپ کی ازدواجی زندگی خدا کا مسکن ہے. آپ اس مسکن کو برباد مت کریں, آپ اس مسکن کی خوب پرورش کریں, خوب ایک دوسرے کا احترام کریں, عزت کریں, اور ایک دوسرے کی ہر طرح کی روحانی کا جنسی خواہش کو پورا کریں. خدا کو عزت و جلال ملے گا. آئیے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. شروع میں ایک جوڑا تھا, ایک شوہر تھا, ایک بیوی تھی. شوہر کا نام آدم تھا اور بیوی کا نام ہوا تھا. دونوں گناہ میں گر گئے, دونوں گناہ میں گر گئے. اور جب خدا نے ان کو پکارا, پتہ کیا ہوتا, میں نے کچھ نہیں کیا جو کچھ کسی نے میرے ساتھی نے کیا. میں نے کچھ نہیں کیا جو کچھ کیا ہے انہوں نے اس گناہ کو قبول نہ کیا. آج بہت سارے جوڑے اسی وجہ سے تباہ برباد ہو رہے ہیں. مجھے بھی 16 سال ہو گئے ہیں پاسٹر شپ کا کام کرتے ہوئے. بہت سارے جوڑے آتے ہیں, آج تک کوئی ایسا شوہر نہیں ملا
اور آج تک کوئی ایسی بیوی نہیں ملی جس نے کہا پادری صاحب میرا ہی قصور سی. کوئی ایسا نہیں ملا جوڑا جس نے کہا ہمارا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کے باپ کا قصور ہے، اس کی بہن کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں. بنیاد ہے میرے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی بہت خوبصورت ہو جس میں یسوع کو جلال ملے، تو سب سے پہلے آپ اپنے خدا کے سامنے اور اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر کہ اگر پاس میں کسی جگہ پر کوئی گناہ ہوا، آپ نے کسی جگہ پر بھی بے وفائی کی، انسلٹ کی یا مارا پیٹا، آج اس گناہ کا اقرار کرتا ہے. اقرار میں برکت ہے میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھیں. اگر آپ اقرار کریں گے تو آج کے بعد آپ کا جو عہد تجدید ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ یہ خوبصورت ہوگا. پھر آپ کے ازدواج میں یہ سمسی ہوگا، پھر آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. وہ اپنا جلال ظاہر کرے گا، وہ آپ کی کمیوں کو، آپ کے ازدواجی کمیوں کو، آپ کے بچوں کی کمیوں کو، آپ کے معاشی کمیوں کو دور کرتا رہے گا، کیونکہ یسوع آپ کے ازدواج میں آ چکا ہے. آج بہت سارے لوگ جو لڑتے جگڑتے مارتے پیٹتے ہیں، وہ ان کا ازدواج ابلیس کے ہاتھوں جا چکا ہے. آج ابلیس ان کی زندگی پر سکونت کرتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ازدواج خوبصورت ہو تو یہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اقرار کی حالت میں آتے ہیں. خدا فرماتا ہے میری بیٹی تجھے یہ کہتی ہے کہ میرا ازدواج ہی کیوں نہیں ہے، تو بیٹی خدا فرماتا ہے تو نے کبھی اپنے ازدواج مجھے شامل ہی نہیں کیا، تو نے کبھی اپنی ازدواجی زندگی مجھے دعوت ہی نہیں دی ہے. آج مجھے اپنے ساتھ لے چل، میں تجھے اور تیرے ساتھی کو تبدیل کر ڈالوں گا اور تو میرے اس بڑے جلال کو آج سے اپنی زندگی میں دیکھے گی. مسیح یسوع میں ہمارے پیارے آسمانی باپ، اس وقت اپنی ٹیم اور تیرے خادموں کے ساتھ مل کر تیری پاک حضوری میں آتے ہیں اور خداوند رب الفاظ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس وقت جتنے بھی لوگ، جتنے جوڑے تیری پاک حضوری میں کھڑے ہیں اور جو اس وقت DVD دیکھ رہے ہیں، ان سبوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور خاص طور سے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو جوڑوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور تو کبھی نہیں چاہتا کہ خداوند جوڑے ناکام زندگی بسر کرے یا ان کی علیحدگی تک نوبت پہنچے، بلکہ تو چاہتا ہے کہ وہ عمر بھر کٹھے رہیں اور اپنے ازدواجی زندگی سے تجھے عزت و جلال دیتے رہیں. یہوہ پاک خدا، خدا قدوس، ہم منت کرتے ہیں تمام ایسے جوڑوں کے لیے خداوند جو کہ اپنی زندگی میں ایک ناکام ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو طلاق کے نزدیک ہیں، جو روز لڑتے جھگڑتے ہیں خداوند، اور جن کے بدنوں سے خداوند تیرا جلال ظاہر نہیں ہوتا ہے خداوند. اور جتنے بھی اس وقت DVD دیکھ رہے ہیں ان سبوں کو بھی ہم تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور تمام ایسے بیمار ازدواج پر خدا ہم تیری قدرت چاہتے ہیں، تیرے پاک لہو کو چاہتے ہیں اور تمام ایسی قوتیں خداوند جو کہ ازدواجی زندگی کو فیل کرتی ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان کے ازدواج سے، ان کے بدنوں سے، ان کی زندگیوں سے یسوع کے نام سے جھڑکتے ہیں. خداوند تیرے آگے درخواست کرتے ہیں کہ جو جوڑے آپس میں پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے ہیں، عزت نہیں کرتے ہیں خداوند، کچے مل کر دعا نہیں کرتے ہیں اور تجھے جلال نہیں دے رہے ہیں خداوند، ان کے بیچ میں سے خداوند ہر طرح کی پرابلم، ہر طرح کے بلار بیچے اور ہر طرح کے لانتے یسوع کے نام سے جاتے رہیں. ہم اس ازدواج میں خداوند تیری قدرت چاہتے ہیں اور منت کرتے ہیں خداوند جن کی میں ختم ہو چکی ہے خداوند اور جو جسمانی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے ازدواج میں پیارے مسیحا ہم تجھے دعوت دیتے ہیں، اور زندگیوں میں خداوند اور ان کی ازدواجی زندگی کو مزیدار بنا دے خداوند، پھلدار بنا دے خداوند اور باعث برکت بنا دے خداوند، اور آج کے بعد تیری خاص قدرت ان بدنوں پر چہر جائے خداوند. منت ہے خداوند کہ تیرے پاک نام سے تمام ایسے جوڑے جو بے اولاد ہیں، اولاد کی برکت نہیں ہے، ان سب کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں بڑی حلیمی اور فروتنی سے کہ تیرا آسمان سب کے لیے کھل جائے
اور खुदा तेरे बंदियां और तेरे बंदे खुदा बाप और माँ बनने की बरकत पाए, औलाद की बरकत जारी और सारी हो जाए, क्योंकि खुदा तेरा कलाम कहता है औलाद तेरी तरफ से बरात और पेड़ का फल तेरी तरफ से अजर है। जब खुदा तेरे आगे ये मिन्नत करते हैं, तेरा जलाल इन बदरों से जहर हो। हाँ खुदा सारी बातों के लिए सारा जलाल तेरे पाक कलाम को देते हैं। इस मिन्नत को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन।